अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों की जंग कहां तक पहुंची और दोनों जानब से इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना कितना नुकसान हो चुका है, और बिलखसूस ईरान के अंदर जो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमले किए गए हैं उससे ईरान को किस हद तक नुकसानात पहुंचे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत बिलखसूस तेल की कीमतों को लेकर इस वक्त जो एक परेशानी में मुब्तला है पूरी आवाम, और वो गवर्नमेंट के इकदामात, ये सब कुछ किस तरह ठीक हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह सहारा दिया जा सकता है। और इन सब के साथ साथ इंडिया जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ है और एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं जनाब ग़ुलाम रसूल बलोच साहब। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर बहसीत सफ़ीर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। उनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब, उनके साथ भी हम बात करेंगे। उमैर सरदार साहब हैं, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और उनके साथ साथ इकोनॉमिस्ट हैं जनाब नईम सदीक़ साहब, इकॉनमी के ऊपर उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब ग़ुलाम रसूल बलोच साहब, इस वक्त गल्फ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो ईरान के जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है। जिस तरह उनकी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ, पुल, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल वो फ़ौजी तनसीबात की बजाय सिविल जो तनसीबात है उनको ज़्यादा निशाना बना रहा है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं इस वक्त में, ये कोई ना तो नया जंग का मंजरनामा है, ना ही वॉर कॉन्सेप्ट है, ना ही टैक्टिक्स, ना ही स्ट्रेटजी, ना ही आइडियोलॉजी। इट इज द सेम आइडियोलॉजी जो है वो, अगर बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन से शुरू करें या उससे पहले भी करें, स्काई पैकॉट एग्रीमेंट के साथ जब मिडल ईस्ट को बांटा गया था ब्रिटिश मैंडेट और फ्रेंच मैंडेट में, उससे लेके इब्राहिम अकार्ड तक यही वो आइडियोलॉजी है जो कि ज़ायनिस्ट का तसल्लुत चाहती है, जो कि वेस्टर्न मर्केंटलिस्ट इंटरेस्ट जो है उनका तसल्लुत चाहती है, और जो वसाइल से माशाल्लाह मालामाल है ये खित्ता, उसके ऊपर वेस्टर्न डोमिनेंस जो है वो असल में वॉर ऑब्जेक्टिव है। वी कीप सेइंग एंड मिसलीडिंग आवरसेल्व्स, कोई वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स अ वेरी क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव अमेरिका का भी। और इजराइल तो एक एसेसरी है, उसका तो मैं नाम एज ए कंट्री लेना ही नहीं चाहता। वो कोई कंट्री भी नहीं, ना स्टेट है, वो तो एक एसेसरी है, एक फौजी टूल है उनके हाथ में जिसको वो इस्तेमाल करती है, जो इस्तेमार है वेस्टर्न पावर। तो आपका सवाल कि अब वो क्यों करती है, ये क्यों हो रहा है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और इसको भी इसी तरह से मैं खींच के वापस पीछे ले जाता हूं। इराक में देखिए, एग्जैक्टली इसी तरह से फौज को मारा, लेकिन उससे ज्यादा उनका तहस नहस कर दिया तमाम का तमाम। और उससे और पीछे चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली इस बदनसीब सरजमीन जो कि बहुत सरखेज है फितरती तौर के ऊपर और इंसानी तौर के ऊपर, एक ऐसी सरजमीन जिसने इस दुनिया को तमद्दुन दिया, जिसने इस दुनिया को साइंस दिया, टेक्नोलॉजी दी, वो जो है वो तादारों से लेके इसी इसी यही रविश रखी है। जितने भी आते हैं जलगार करने वाले, आपको और हमें भूलना नहीं चाहिए कि बगदाद में अगर कुछ ज्यादा नुकसान किया तो उन्होंने पहले लाइब्रेरियां जलाई ताकि इनकी आने वाली नस्लें जो है वो इलिटरेट हो जाए, ना पढ़ सके, और जो असल हथियार है इल्म का, तालीम का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, वो उनके पास ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये वही लश्कर लेके तबाही मचाने वाले लश्कर हैं, चजाए कि उनके पास आज घोड़ों के बजाय एम्फीबियस वो हैं, बोट्स हैं, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, या मिसाइल हैं, जो भी कुछ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहां जाएगी ये जंग? दैट इज फॉर मी द बिगेस्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट डाउट द रेजिलियंस ऑफ द ईरानियन पीपल।
ٹھیک ہے ویتنام میں بھی چلے، وہ لڑے 20 سال لڑے، پھر دوبارہ آج میں وہاں چونکہ ایمبیسڈر رہا، تو آج اگر وہاں جاؤ گے تو وہی اسپرٹ ان کے اندر ہے. ایک چھوٹی سی صرف مثال آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اندر کتنی خود اپنی جو انا ہے ان کی، اور اپنا سیلف ریسپیکٹ کیا ہے. کہ ہمارے ہاں ایک سرونٹ تھی وہ جو کام کرتی ہے میڈ، تو کوئی تو بڑی دبلی پتلی ہوتی ہے ان کی، تو میری بیگم نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بھاری سی چیز تھی، تو اسے میں نے کہا کہ آپ نہ اٹھاؤ، دوسری بندہ کہتی ہے، اسے کہنے لگی میڈم ہمیں اس طرح ہمارے جسم پہ نہ جائیے کمزور پہ، ہم نے ایک سپر پاور کو جو ہے وہ ڈیفیٹ دیا ہے. یہ قومیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی بھی وہ قوم ہے جو 7,000 سال اچھا پرانی ہے، تمدن ہے، ریزیلینس ہے. بلوچ صاحب آپ نے وار آبجیکٹیو کی بات کی. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جو وار آبجیکٹیو ہے اس کا تعین کر پاتے ہیں. کیونکہ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو ڈسمینٹل کر دینا ہے، پھر انہوں نے کبھی کہا یہ مذہبی جنگ ہے، کبھی کچھ کہا، اور آپ نے آج جو اس کو بالکل 2 حرفوں میں بیان کیا ہے کہ یہ ان کا آبجیکٹیو ایران کے وسائل ہیں، اور ایران کے جو وسائل ہیں انہی کو اگر ہم باقی جو جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں جس طرح عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ وہاں کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اب اگر ہم وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو آگے دیکھیں تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے رکے گی، کہاں تک پہنچے گی؟ کیونکہ ٹرمپ تو وسائل کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اس کی. دیکھیے جی، میں پہلے تھوڑا سا مجھے ہوپ ہوا تھا جب پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا، اور اس اعتماد سے لیا کہ جو وارنگ پارٹیز ہیں وہ آئیں گی، ٹیبل ٹاکس کریں گی، اور ان کی سنسیریٹی، اور ہم سے کہا گیا، پاکستان نے والنٹیئر نہیں کیا، ان کو کہا گیا، امریکہ کی طرف سے کہا گیا، ایران کی طرف سے بھی ایک ولنگنس دکھائی گئی. لیکن اصل میں ایران کا قصور میں نہیں سمجھتا اس میں. اصل میں وہ اتنے دکھی ہیں، اتنے مار کھائی ہوئی ہے انہوں نے ان لوگوں سے 40-47 سالوں سے، وہ شاید امریکن انسٹنکٹ کو ہم سے زیادہ جانتے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بند کر دیتے ہیں، آپ کیسے گارنٹی دیں گے کہ یہ دوبارہ پھر نہیں چڑھ دوڑیں گے، یا نتنیاہو نہیں چڑھ دوڑے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم اب اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ امریکہ استعمار جو مغرب کا اور ان کا جو یہاں ٹولہ اسرائیل ہے وہ توبہ تائب ہوں، اس کے بعد ہی ہم کریں گے. which if I was Irani I would do it, I'll pay the price for it. I entirely agree with it. تاریخ کی جن کو نظر ہوتی ہے وہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ آج انہوں نے 2000 بندے مار کے وہ بھول جاتے، پھر آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن میں اچھی پلیزنٹریز کرتے. پاسبل نہیں تھا. بہرحال پاکستان کے لیے فرض تھا کہ وہ کچھ ٹیبل پہ لائے. اب اس کے بعد جو آپ نے پوچھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، انفارچونیٹلی اٹس اے ویری ویری بہت ہی جو سیناریو بن رہے ہیں وہ اچھے نہیں بن رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس قسم کی ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے وہ کسی طرح سے بھی وہ ضرور لینڈ جو اٹیک کرے گا، اپنی فوجیں اتارے گا، اسٹارٹ کرے گا with the smaller and the big Tom جو کہ ڈسپیوٹڈ آئلینڈس ہیں یو اے اور ایران کے درمیان. 2 ہیں ٹام دے کال اٹ اسمال اینڈ بگ. اور اس کے بعد کیونکہ ابھی اتنے 70,000 لوگ جو فوجی جمع کیے ہیں ایسے صرف دکھاوے کے لیے نہیں. آئی تھنک پہلے یہ تھا کہ شاید یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. نو اٹ از ناٹ. ہی از سافٹنگ اپ the targets، اور یہ مینس آف کمیونیکیشن کو توڑا ہے، بریجز کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے، وہ ویکسین سینٹر کو بنا رہا ہے، ہاسپٹلز کو بنا رہا ہے، اور اینڈ میں شاید وہ آئل اور پانی کے اس پہ بھی آ جائے. فیکٹریاں بھی ٹارگٹ کی ہیں، آئرن کی فیکٹریز جو ہے وہ بھی ختم ہوں گی تاکہ ان کو آگے یہ لوگ جنگ کو جاری نہ رکھ سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو روکے گا کون؟ اور اس کو آپ ملائیے جو اتنی ساری ریزگنیشنز ان کی آرمی کے اندر آئے. I think that we must underline, flag it کہ یہ جو ٹرمپ کا مشن ہے یہ آرم فورسز آف یو ایس کے اور لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. 7 ملین پیپل مارچ لاسٹ ویک ان 17 cities of the US. اچھا بلوچ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ ہے انڈیا کا. انڈیا کے بارے میں یہ رپورٹس آ رہی ہے کہ ایک نئے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ انڈیا کو پہلے جنگ میں بری طرح شکست ہوئی،
پھر پاکستان جس طرح اس جنگ کے درمیان اس میں کر رہا تھا، میڈیٹ کر رہا تھا، اس پہ بھی انڈیا کو بہت تکلیف تھی، جے شنکر کا بیان آیا. اب پاکستان کے خلاف جو وہ نیا فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کو بھی میں آئی تھنک براڈر پکچر میں دیکھوں گا، کیونکہ پاکستان ایک لحاظ سے امن کا پیامبر ہے اس کرائسس کے اندر. وہ نہیں چاہتا کہ جو مسلم ریاستیں ہیں، چاہے وہ جے سی سی کی ہوں یا ایران ہو یا سعودی عرب ہو، اور یا نہ ہم بذات خود، کیونکہ ہمارے بارڈر ایران کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے بہت سارے ٹرائب پہ کراس دا بارڈر رہتے ہیں، اور ہمیں مسئلہ بھی ہے بی ایل اے کے ساتھ، ہمیں وی آل نو. اور وہاں پہ کابل میں بھی ایک ایسا رجیم بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہمارے در پہ ہے. تو حالات جنگ میں یہ ہوتا ہے، اگر آپ کا جو جس میں آپ کی انوالومنٹ ڈائریکٹلی ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ کے کسی فرنٹ پہ ہے، تو جو آپ کا ازلی دشمن ہوتا ہے، جو کہ آپ کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا، اس سے ہمیں چکنا رہنا چاہیے. اور جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کسی حد تک وہ فالس فلیگ کی طرف جا رہی ہیں، وارننگز دے رہے ہیں کہ پاکستان یہ نہ سوچے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے، اور بہت ساری. تو آئی تھنک یہ فالس فلیگ ان کی ہیبٹ بن گئی ہے، جس میں دو ہی کنٹریز ہیں جو کہ فالس فلیگ کرتی ہیں، اسرائیل اینڈ انڈیا. اور ان کی آئیڈیالوجی بھی ایک ہے، ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی اور ان کا اسٹائل بھی وہی ہے، بمباسٹ اور وہ پاپولسٹ، ریسسٹ، ایکسکلوسیو، اور بہت ڈاکٹرینل ہوتا ہے. تو وہ، اور آپ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 2 دن پہلے جنگ سے ایران کے ساتھ مودی اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہا تھا، ہاتھ ملا رہا تھا. لیکن میں ابھی بھی سرچ کر رہا ہوں کہ اس حملے میں جو امریکہ اور اسرائیل کا ہے، اس میں اس کی کتنی معاونت ہے انڈیا کی. یو شوڈ ناٹ رول اٹ آؤٹ، اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جنگ واقعی ہار رہے ہیں جس طرح سے ہم سب امید کر رہے ہیں، تو اٹ کین بی اے ڈائیورژن کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور دنیا کا اٹینشن اس طرف چلا جائے. بلوچ صاحب اس پہ ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد عرفان علی صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایران کی جنگ کو لے کے اس وقت ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکے، اور پاکستان نے اس کے اندر بھرپور اپنا ایک کردار ادا کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے بھی کوئی ایسی پذیرائی نہیں ملی، اور دوسری جانب چائنا نے بھی ہماری ان کوششوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جنگ روکنے کے لیے جس طرح کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں، اگر تو آپ ایران کے ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا ڈپلومیسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، تو انفیکٹ جو ایران کے ابھی تک کے تجربات ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک جو پروسیس کے ہیں، وہ انتہائی برے تجربات رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے وہ سائن کیا گیا 2015 کے اندر، 8 سال کی محنت کا نتیجہ تھا، اور اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی، دنیا کے 5 بڑے ممالک اور جرمنی اس میں شامل تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے 2018 میں سنگل ہینڈڈلی جو ہے اس کو ختم کر دیا. پھر جون 2025 کے اندر جو جنگ ہوئی، جنگ سے پہلے ایک نیگوسیشن کا پروسیس چل رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے مڈل آف دا ٹاک بم پھینک دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی جون 2025 کی جنگ بندی کے بعد بھی اب پھر دوبارہ سے یہ ہو گیا. تو جب آپ بار بار کسی ملک کے ٹرسٹ کو اس طریقے سے تباہ کریں گے اور ان کا ٹرسٹ ختم کریں گے، تو وہ ہمیشہ وہ ہو جاتا ہے، ویجیلنٹ ہو جاتا ہے وہ ملک، کہ کہیں یہ والی جو کوشش ہے یہ بھی کہیں ہمیں پھنسانے کی کوشش نہ ہو. دیکھیں، قطر کے اندر بلایا گیا تھا ایرانین کو بھی، اور ساتھ میں حماس کے لیڈران کو بھی وہاں پہ بھی اٹیک کر دیا گیا تھا. تو مطلب اب ٹرسٹ کر نہیں سکتا ہے ایران امریکہ کے اوپر. تو اس سارے سناریو کے اندر یہ جو امریکہ نے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک مورالیٹیز اور ڈپلومیٹک جو ٹریڈیشن ہے، اس کو جتنا نقصان ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے پہنچایا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کے اوپر یقین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ سب سے بڑھ کر پاکستان کو بھی ان سارے سناریوں کے اندر بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو بات ہو گئی آپ کی ایران کے ٹرسٹ نہ کرنے کی. دوسری طرف آپ نے بات کی ہے چین کی. دیکھیں، چین اس وقت اس ساری جنگ کو ایک فیلڈ لیبارٹری کے طور پر دیکھ رہا ہے، جو کہ جتنے بھی بوم یا میزائل جو ہیں وہ اس وقت ایران کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، ان کی وہ ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے
اور کل کو جب چین اور امریکہ کبھی آمنے سامنے ہوں گے تو کس طریقے سے امریکہ کی یہ جو اسٹریٹجی ہے, یہ جو ملٹری پلے بک ہے, اس کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے تاکہ اس وقت اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. کل کو اگر ہم تائیوان کی طرف چائنا جاتا ہے یا ساؤتھ چائنا سی کے اندر جاپان کے ساتھ بھی, کیونکہ اس کے تعلقات آج کل بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو اس سارے سناریو کے اندر چین تو ایک اپرچونٹی کے طور پر اس کو دیکھ رہا ہے. اور تیسری جو وجہ ہے اس کے اندر آپ کے جو عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان ایک نیوٹرالٹی اور ایک بیلنس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ ایک بلیڈ کی دھار کی طرح ہے. پاکستان کی یہ مجبوری بھی ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک توازن کو قائم کرنا ہے, اور اگر یہ توازن ہلکا سا بھی ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہو, چاہے وہ ہماری ملٹری قیادت ہو, وہ دن رات اس کوششوں میں ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو جنگ بندی ہے یہ ہو سکے. لیکن ایک طرف امریکہ کا اپنا جو رویہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ نیگوسیشن کے بیچ کے اندر آ کے اس طرح کا جو اٹیک کر دیتا ہے. اگرچہ ہمیں وہ جو صدر ہیں ایران کے, ان کا ہمیں ابھی ٹویٹ دیکھنے کو ملا تھا کہ وہ یہ کہ وزیر خارجہ کا بھی کہ ہم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہیں, اور یہ جو نیو یارک ٹائم کے اندر اور امریکن میڈیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس لیے ایران اسلام آباد نیگوسیشن کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ لیڈران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا, تو وہ اس بات کو بھی نگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس پہ ایک طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کو, دوسری جانب امریکہ بار بار جس قسم کی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جس قسم کی حرکتیں ان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں اور بار بار ان کا ٹرسٹ توڑا جا رہا ہے. اچھا, اس سب کے باوجود کوئی ایسا وے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم کس طرح ہوگی یا جنگ میں کوئی رکاوٹ کس طرح آئے گی؟ دیکھیں, اس وقت یہ جنگ کا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر دونوں جو فریق ہیں, یہ بالکل یوکرین کی جو وار ہے نا, یہ اس کا فالو اپ ہمیں پیٹرن بالکل اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دونوں فریقین کے پاس وقت تو ہے بیٹھنے کا کہ وہ بیٹھ کے کسی نیگوسیشن کے اوپر آ جائیں, لیکن کسی ایک فریق کو کسی ایسی شرط کو ماننا ہوگا کہ جو شرط اس کے لیے انٹرنیشنلی اور اس کے انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ اس کو ڈی مورلائز کرے گی یا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی. اب امریکہ کی گلوبل ہیجمنی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور ایران جو ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا پرسن جس کی جو کنجی ہے یا چابی ہے یا جو سٹیئرنگ ہے وہ نتن یاہو کے پاس اسرائیل کے اندر موجود ہے. اب جو تیسرا فریق ہے وہ کبھی بھی اس جنگ کو رکنے دے گا نہیں, کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ اگر اس لمحے میں جنگ رک جاتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ جو بینیفٹ ہے وہ ایران کو ہوگا اور وہ اس خطے کا ایک بڑا اسٹریٹجک ونر بن کے ابھرے گا. اب جنگ ختم کیسے ہوگی؟ دیکھیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز, اب ان کو یہ ریلائز کرنا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں آ کے ایران کو کنسیشنز دینی ہیں اس حد تک کہ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی ملٹری سٹرکچر ہے اس وقت امریکہ کا مڈل ایسٹ کے اندر, ایران کہتا ہے کہ یہ سٹرکچر جو ہے اس کو ختم کیا جائے, تو اس کی جگہ پہ پاکستان, ترکی, ایجپٹ جو ہیں, چائنا اور روس, اس خطے کے جو ممالک ہیں, ایشیا کانٹیننٹ کے جو ممالک ہیں, وہ مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے اس کو وہ ڈیزائن کریں. تو یہ وہ لمحہ ہوگا جس کو اگرچہ امریکہ کے لیے قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن عرب کنٹریز اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے لیے آنے والا وقت کچھ عافیت کا وقت ہو یا پاکستان یا دیگر پوری دنیا کے لیے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہوں کہ اگر اگلے 10-12 دنوں تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ کین بی دا فلیش پوائنٹ آف دا تھرڈ ورلڈ وار. اب یہ جس طرف صورتحال جا رہی ہے, اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے کہ میں اگر یہ 48 گھنٹے میں ایران کو دے رہا ہوں, اگر وہ یہ کام نہیں کرتا, بالکل اسی طرح کا جو ایک الٹیمیٹم تھا وہ 1945-46 کے اندر کیا گیا تھا جاپان کو کہ ہم آپ کے اوپر سرنڈر کر دیں ورنہ ہم یہ کام کر دیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے اپنا جو لٹل ماسٹر کے نام پہ ایٹم بام تھا 20 KT کا یا 15 KT کا, وہ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اور یہ جو دونوں میڈ مین اس وقت موجود ہیں, ایک طرف نتن یاہو اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ, ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے کرپشن کے کیسز بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں عمیر سردار صاحب کی طرف جاؤں گا. عمیر صاحب, یہ ابھی بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے ڈاکٹر عرفان صاحب نے
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ جس قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت صورتحال جا رہی ہے، اور انہیں امریکہ کے اندر سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا بھی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور وہ اپنی ایک ہی نشست کے اندر اپنے تین چار ان کے بیانیے مختلف ہوتے ہیں اور ہر بات اپنی بات کو خود ہی نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو حتمی جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا یہ جنگ رک پائے گی؟ دوسرا، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک جن کا ڈاکٹر عرفان صاحب نے ذکر کیا، کیا وہ چاہیں گے کہ ایران اس خطے کے اندر جیت جاتا ہے تو وہ ڈومینیٹ کرے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے لیا، اور جیسے کہ مجھ سے پیشرو جو گفتگو کی انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ سب سے بڑی جو چیز ہے کریڈیبلٹی کی ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی فار دیٹ میٹر گیج کی جاتی ہے کہ کیا آیا جو بات اس نے کی ہے اس کو پاسداران انقلاب یا ایران کی جو ڈپلومیسی ہے یا ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کو آن کر رہے ہیں یا نہیں، تو یہ تو عالم ہے ان کی کریڈیبلٹی کا، اور جیسا کہ اس سے پہلے کے چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یقینی طور کے اوپر وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ان کے سنجیدگی کے حوالے سے کہ وہ کس سنجیدگی سے دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا دنیا کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے جس طرح عمان کی ڈپلومیٹس نے اور عمان کی لیڈرشپ نے بھی جو ڈیبیٹ کھولی اور یقینی طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو نیگوسیشنز کے دوران اس طرح کا عمل کیا گیا ہے اور جو وار شروع کی گئی ہے، تو وہ بھی ان کی سنجیدگی اور ان کی جو where the strings are being pulled from اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو یہ تو بنیادی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ایران بیانیے کی جنگ اگر ہے کوئی تو وہ ایران اس وقت جیتا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بین الاقوامی تعلقات کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ابھی جنگ ہے وہ یونیپولیرٹی اور ملٹی پولیرٹی کے فار ایگزامپل درمیان میں ہے، اور جو امریکہ ہے وہ یونیپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے مائٹ از رائٹ کا قانون آگے لے کر چل رہا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اور دنیا سے یہ پاور بھی کرانا چاہ رہا ہے کہ دس از ایگزیکٹلی دیٹ سپر پاور از امریکہ، اسٹل امریکہ، اور وہ چاہے آپ اس کو اکنامک طرز پر دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ملٹری پرویس میں ملٹری پاور میں امریکہ ہی ایک جو ہے وہ ملٹری پاور ہے، اور وہ اس کو منوائے بغیر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے ٹیبل ٹاپ پہ آنے کی کوشش کرے گا۔ کیا آپ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جی بالکل، آپ دیکھیں تو کچھ 21ویں صدی کے شروعات سے ہی اگر ہم کہیں تو رائز آف دا ریسٹ اینڈ دا ڈکلائن آف دا ویسٹ کہیں نہ کہیں یہ تھیری سامنے آ رہی تھی، تو اس میں جو ایک چین نے کردار ادا کیا، پھر روس نے کردار ادا کیا، یقینی طور کے اوپر وہ بڑا سلو اینڈ سٹڈی ہے لیکن بڑا سالڈ ہے، تو وہ آپ اکنامک ہیجیمنی جو تھی یا اکنامک جو ایک طرز پہ امریکہ دنیا کو لیڈ کر رہا تھا اس کو تو انہوں نے چیلنج کیا، لیکن جو ملٹریلی اس کو چیلنج سامنے آیا تھا اس نے اس کو بڑے واضح طور کے اوپر نگیٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یونیپولرٹی از دا نیو ورلڈ آرڈر اسٹل اینڈ اٹ ول ریمین لائک دیٹ، تو وہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس ہیجیمنی کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی طرح سے یہ جنگ جلد از جلد ختم ہوتی ہے تو یہ ایران کے فائدے میں جائے گی، جس طرح کی ابھی تک کی صورتحال بن چکی ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ماہر معیشت ہے ہمارے ساتھ نعیم صدیق صاحب، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت معاشی طور پر اس جنگ کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور پاکستان کس حد تک متاثر ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ لیتے ہیں شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نعیم صدیق صاحب، پوری دنیا کے اوپر جنگ کی وجہ سے ایک معاشی دباؤ آیا ہے، کیا یہ دباؤ صرف اسٹریٹس آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے آیا یا اس کے اندر کچھ اور فیکٹر بھی انوالو ہے، اور پاکستان اس جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے اس جنگ کا جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ جنگ پرولونگ ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ نے جتنے بھی اپنے مسل دکھانے تھے وہ دکھائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے
और ना वियतनाम की वॉर से कुछ सबक सीखा है और ना उन्होंने अफगानिस्तान की वॉर से कुछ सबक सीखा है। लेकिन आपका सवाल कि इसका इकोनॉमिक्स पे क्या है, दुनिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है, तो जनाब अब सिचुएशन ये है कि जंग का जो अल्टीमेट आउटकम आएगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही आएगा पूरी दुनिया में, और इसका जो है हर मुल्क अपनी अपनी सफरिंग के हिसाब से वो इसके इम्पैक्ट को बर्दाश्त करेगा और इसको सफ़र करेगा। अब देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो बेसिकली एरिया है ये क्रिटिकल इस लिहाज से है कि 80% जो ऑयल की सप्लाईज है टुवर्ड्स द ईस्ट ये यहाँ से गुजरती है, और इस वक्त के जो है ऑयल जो है that is the basic of all the activities of all the economic activities in the world। इससे सारी चीज़ें अब यहाँ से आप देखिएगा कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे वो बांग्लादेश समेत ये वो सारे जो ममालिक हैं वो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ही ऑयल की प्राइस बढ़ी है $65 से $110 और इससे ऊपर भी हम देख रहे हैं कि ये जा रही है, इससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत बढ़ गया है, एनर्जी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो स्लो डाउन हो गई हैं। एक्सपोर्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि अब कम हो रही है, इंपोर्ट के भी मसाइल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन की वार थी उसने यूरोप को बड़ा इकोनॉमिकली जो है तबाह किया है। वो 4 साल में कई बिलियंस जो डॉलर्स हैं वो यूरोप ने नुकसान उठाया है, और वही एक कॉज बना है आगे फर्दर रिसेशन का। जब ये ईरान के साथ वार शुरू हुई है तो इकोनॉमिकली आपने देखा कि अब अगर गल्फ कंट्रीज वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट बंद हो गई है, एयरलाइंस को बिलियंस ऑफ डॉलर का इस वक्त लॉस हो गया है, और ये सारा जब इसका कंपाउंड इम्पैक्ट आप देखेंगे तो अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देखेंगे कि दुनिया को बड़ा टाइम लगा रिकवर करने में, और उस वक्त फिर वेस्ट ने और अमेरिका ने सोचा कि ये जो जंग है ये किसी मसले का हल नहीं है, दुनिया में इकोनॉमिकली आप जो है अगर दुनिया को अपने काबू में लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से आपने गैट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और फिर FATF वगैरह आपने देखा, ये उन्होंने बनाए दुनिया को इकोनॉमिकली जो है ना अपने काबू में करने के लिए। और यही वजह है कि आज आप देखें कि IMF जहाँ जहाँ लोन देता है वहाँ अमेरिका का जो इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनका उस इलाके में इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक तसल्लुत जो है बढ़ जाता है। और यही सिचुएशन इस वक्त आप वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज है तो पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं वो तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होंगे, क्योंकि हमारा 5 to 7 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ बढ़ जाएगा इस ऑयल की वजह से, क्योंकि हमारी ऑयल की इंपोर्ट ऑलरेडी 15 बिलियन डॉलर के करीब है, और ये अगर 20 बिलियन डॉलर से ऊपर चली जाती है तो हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टोटल प्राइवेट बैंक और स्टेट बैंक मिला के 21 बिलियन डॉलर के रिजर्व है। अभी आपने 3.5 बिलियन डॉलर UAE के भी वापस करना है। तो इससे जो हमें इश्यूज आ रहे हैं वो एक तो ये है कि ट्रेड एंड सप्लाई चेन जो है ना इसमें डिस्ट्रप्शन हो गई है, यानी कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हो गई है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी नॉर्मली जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल वगैरह की वो इंपोर्ट बेस है, हम इवन के कॉटन तक इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, तो उनके बंद होने से ये हमारी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। हमें आगे जाके इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा खतरा है। आपने देखा कि महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, और महंगाई बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी वो बात हो रही है कि 5 to 7%, आप कोर इन्फ्लेशन की तरफ देखते हैं तो आपका ऑलरेडी इस वक्त जो है डबल डिजिट में आप चले गए हैं, और अभी जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस जो है वो 80 रुपये कम की है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ टू हाई अ प्राइस फॉर अ कॉमन। देखिए आप अमेरिका से या यूरोप से अपनी प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ मिनिमम वेजेस जो है वो $1,500 $1,200 हैं, ये दूसरे मुल्कों में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 30,000 रुपये की मिनिमम वेज के ऊपर आपको 370 रुपये का पेट्रोल कोई नहीं डलवा सकता। नहीं साहब, इसमें मेरी अर्ज सुने, पेट्रोल की प्राइस में तो 80 रुपये कमी की गई,
لیکن جو اصل چیز ہے وہ ڈیزل ہے، جس سے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر جس کی انوالومنٹ زیادہ ہے، اس کی قیمت 540 روپے ہے لیٹر۔ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ دیکھیں اب یہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ تو چلیں آپ گاڑیاں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یا جیٹ فیول میں استعمال ہوتا ہوگا، لیکن آپ کی مین جو ہے آپ کی ایگریکلچر ساری بیس کرتی ہے ڈیزل کنزمپشن پہ، آپ کی ہیوی ٹرانسپورٹ ڈیزل کنزمپشن پہ پڑ گیا، اس کو 520 روپے پر لیٹر اتنی زیادہ ہے۔ جیسے میں آپ کو جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس یہ ہوگی تو بھائی آپ اس وقت یہ ضرور کر سکتے تھے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے، اب دیکھیں اس وقت تو 240-50 روپے تک آپ کی پرائس جو ہے نا امپورٹ کاسٹ بڑھتی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر لیویز لگاتے ہیں، اس پہ ٹیکسز لگاتے ہیں، تو کم از کم گورنمنٹ یہ ریلیف دے سکتی تھی کہ یہ ٹیکسز اور لیویز بالکل ختم کر دیتی۔ فر ایک مہینے کے لیے اگر کسی کو 2,000 روپے دے رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا کراس دا بورڈ آپ اپنے ٹیکسز کو وڈرا کر لیتے اور لوگوں کو ریلیف رہے، کیونکہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ کی فصلیں مہنگی ہوگی، آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہوگی، آپ کی انڈسٹری جو ہے ڈیزل پہ چلتی ہے وہ مہنگی پروڈکشن نہیں صاحب، کرے ہم گی، اس تو پہ آپ کس طرح کمپیٹ کر سکیں گے؟ پاکستان پہ جو اثرات ہیں اس پہ بھی بات ابھی دوبارہ پھر کریں گے۔ میں بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ یو اے ای نے پاکستان سے $3.5 ارب جو انہوں نے ہمارے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں۔ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ وہ دوست ممالک ہیں اور انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے یہاں پہ رکھے تھے ہمارے بینکوں میں، لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہ ہمیں انٹرسٹ پہ دیے گئے تھے 6% پہ۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری کوئی ڈپلومیٹک اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی آئی ہے کہ یو اے ای نے اچانک ہم سے پیسے مانگ لیے ہیں، یا اس کا کوئی اور بیرونی دباؤ ہو سکتا ہے یو اے ای کے اوپر کہ پاکستان سے پیسے واپس لیے جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ نہ ہماری کوئی ڈپلومیٹک اس میں کوئی لفزش ہے، نہ ہی کوئی اور ہے اس میں۔ بیسیکلی آئی تھنک لیٹس بی ویری فرینک کہ یو اے گزشتہ کچھ سالوں سے تقریباً 5 سال سے انڈر دا انفلوئنس آف اسرائیل اینڈ انڈر دا انفلوئنس آف انڈیا رہا ہے۔ آئی تھنک بات ہمیں بے بات طریقے سے کرنی پڑے گی، یہ بڑی بات ہے۔ ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، نہ صرف کہ وہاں کی پریزنس جو انڈین اور اسرائیلی، مائنڈ یو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات جو بتانے چلا ہوں میں، کہتے ہیں کہ کسی گیون ٹائم میں اسرائیل کے بعد اگر کہیں زیادہ اسرائیلی آپ کو ملتے تھے تو وہ یو اے کے اندر تھے۔ ایگزیکٹلی، I mean, it is mind boggling۔ تو اس سے ایک تو یہ سیکنڈ کہ دیر از ظاہر ہے جو باقی جیسی کنٹریز ہیں، سعودی عرب خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہے، اس کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پرووکیشن ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ if you were sitting in Saudi Arab in Riyadh، اگر آپ کے پاس راکٹ آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی نیت سے آ رہے ہیں، راکٹ تو ہیں، بندے تو ماریں گے، بلڈنگ تو گریں گی اس سے نا، لیکن اس کے باوجود بڑی بردباری کا انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے ثبوت۔ لیکن اس کے برعکس یو اے نے بڑا صاف، بڑا کھل کے کہا ہے کہ جی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ایون جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس میں جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے اشارہ دیا اپنے پہلی آپ کے کامنٹس میں کہ مجھے یہی خطرہ ہے کہ وہ جو گراؤنڈ اگر لانچ ہوتا ہے آپریشن، پرابلی لانچنگ پیڈ وڈ بی سم ویئر دیر اراؤنڈ یو اے کوسٹ، کیونکہ وہ اسمال ٹام اور بگ ٹام جو ہے وہ یو اے اور ایران کے درمیان ہیں کہیں پہ، اور وہاں سے ایکسیسبل ہے۔ لہٰذا یہ پش آن پل جو ہے نا وہ ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں تو اعظم صاحب اس کے لیے آپ کو پرائز دینی پڑتی ہے۔ اینڈ آئی ایم ہیپی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک ایز اے پاکستانی آئی فیل بیڈ، ان لوگوں سے پیسہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ وہ 1 ارب روپے آپ اپنا کم کریں، گاڑیاں کم کریں، اپنی اے سی بند کر دیں اپنے گورنمنٹ کی، اپنے ڈالے کم کریں جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں فار نتھنگ۔ کتنے کیا انسیکیور ہیں آپ لوگ یار، فار گاڈ سیک۔ اچھا ایک چیز بلوچ صاحب ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر ہم پیسے ان کو واپس دیتے ہیں تو ہمارے تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہت نازک ہے، تو پیسہ اگر مانگا ہے تو اس میں ہمیں نہ ان کو
बुरा भला कहना चाहिए, इवन मीडिया के अंदर भी। हमें बड़े आराम के साथ उनके पैसे वापस कर देने चाहिए। बल्कि मैंने किसी जगह कहा था कि जब आप पे खुदा न खास्ता किसी इंसान पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो अपनी गाड़ी बेचता है, घर बेचता है, जमीन बेचता है, लेकिन अपने उसका जो वकार है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर आंच नहीं आने देता। लिहाजा एज ए गयूर कौम, आई रियली डू नॉट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा है जिससे हम दुश्मनी मोल ले लें इससे। बिल्कुल ठीक है। We should even return it to Saudi Arabia before time. जी जी, Let's see. It's so bloody what अगर वो थोड़े कम हो जाते हैं, who bothers about it? अब अपने खर्चे कम करें। अभी तक अब मैं now I'm a free citizen after doing my work, so I can say अभी तक मुझे किसी गवर्नमेंट का, ना सिर्फ ये गवर्नमेंट से पहले कोई ऑनेस्ट एफर्ट नहीं लगा कि हम जो कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस है, जो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है जो गवर्नमेंट देती है, वो हम कम करें। हर दफा 10 दुगनी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने बलोच साहब के हमें पाकिस्तान के वकार की खातर हमें अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग और अपनी जो अशराफिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने मुल्क को सही ट्रैक पर डालने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क, अपनी कौम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करने चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर इरफान साहब, इस वक्त ट्रंप क्योंकि ज़ेर बहस हैं अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के बाहर भी, और उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि अनप्रडिक्टेबल है और उनकी किसी बात पे कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप ही ने उठाया कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो अमरीकी वहाँ पे तनसीबात हैं, अमरीकी अड्डे हैं, अच्छा जो बज़ाहिर जंग चल रही है उसके अंदर अमरीका को बराह रास्त तो नुकसान नहीं है, नुकसान तो सबसे ज़्यादा ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को है। तो आप क्या समझते हैं कि इस जंग की वजह से ये मिडल ईस्ट से ये अड्डे ख़त्म हो जाएंगे अमेरिका के? क्या अमेरिका की डोमिनेंस ख़त्म करेंगे ये अरबी मालिक? देखिए, जब आप मिडल ईस्ट की तारीख का मुतालिया करते हैं ना, तो 18वीं सेंचुरी से ही ये जो रीजन था ये बरतानवी जो प्रोटेक्टोरेट सिस्टम था उसके अंडर आ गया था। और फ्रांस, बरतानिया, फिर हम देखते हैं 1915 के अंदर साइक-पिकॉट एग्रीमेंट होता है जिसके तहत जो ऑटमन टूट चुकी थी उसको आपस में फिर वो डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद अरबों से ये वादा किया जाता है कि देखें आप हमारे साथ मिलकर ऑटमन को तोड़ दें, जाने के बाद हम आपको सॉवरेनिटी दे के यहाँ से चले जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि उनको कोई सॉवरेनिटी भी नहीं दी जाती। सऊदी अरेबिया 1932 के अंदर आता है, फिर 16 के अंदर ब्रिटिश जो है ये गल्फ कंट्रीज को छोड़ के जाते हैं, तो उन्हीं जूतों के अंदर पाँव जो है वो फिर अमेरिका के फंसा लेता है। और अमेरिका जो है तब से लेके आज तक, और उस वक्त इजराइल ने अमेरिका को इसलिए मिडल ईस्ट के अंदर कहा था आने का और उसको कन्विंस कर लिया था कि देखें ये वो खिता है जो कि कोल्ड वॉर का जमाना है और जो सोवियट्स हैं वो ऊपर से आ जाएंगे और जितने भी दुनिया के मैराटाइम रूट्स हैं और चोक पॉइंट्स हैं ट्रेड के, उनके ऊपर जो रशिया है वो कब्जा कर सकता है, लिहाजा आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 1990 के अंदर गल्फ वॉर होती है और गल्फ वॉर के नतीजा वो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट था जब अमेरिकन जो बेसिस हैं उन्होंने अपनी फौज जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे तैनात करना शुरू कर दी। फिर आप कतर के अंदर अल उदैद उनका सबसे बड़ा सेंटकॉम आप देखते हैं, और बहरीन के अंदर उनका जो फिफ्थ फ्लीट है जो नेवल मैराटाइम सर्विलियंस करता है वो आप देखते हैं। तो इस जंग के नतीजे में क्या ये खत्म हो सकते हैं अड्डे या खत्म नहीं हो सकते हैं? देखिए, इनका जो फैसला है ना ये खुद अरबों ने इस वक्त करना है। जब मैं अरबों की बात करता हूं तो अरबों की आवाम इससे मुराद नहीं है, अरबों के बादशाहत मेरी इससे मुराद है, क्योंकि अरबों के अवाम वही सोचते हैं जो कि इस वक्त हमारे यहाँ पे अवाम की एक उमंगे हैं। आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर ईरान के ऊपर अटैक्स जो हुए हैं, अमेरिका के अंदर लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, लेकिन किसी अरब और इस्लामी कंट्री के अंदर आपको एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जाती कि आप ईरान के ऊपर होने वाले ये जो हमले हैं इनका एहतजाज कर सकें। देखिए, जब तक आप नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन से बाहर नहीं निकलेंगे, टर्की है, बहरीन है, यूएई है, मराकश है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम किया हुआ है इजराइल को। अगर आज ये ममालिक कह देते हैं कि अगर इजराइल जो है ये अपने जुल्म और सितम गजा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर और ईरान के हवाले से जो जंग कर रहा है ये बंद करे, वरना हम इसे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो खत्म करते हैं, तो आज ही आपको इसके इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर तमाम ममालिक जो है ना वो अपने अपने मफादात के मदार के गिर्द घूम रहे हैं। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट है ना इसके अंदर दो मेन कोलेशन बन चुके हैं। एक अब्राहमिक
कोलेशन है जिसके अंदर आपको इजराइल, उसके पीछे फिर यूएई, कब्रस, यूनान और साउथ एशिया से आपको इंडिया नजर आता है। तो ये वो ममालिक हैं जो कि अब्राहमिक कोलेशन का हिस्सा हैं, जो कि एक्सिस ऑफ सेसेशन को सपोर्ट करते हैं। जहां जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट इस खित्ते के अंदर और साउथ एशिया के अंदर चल रही हैं, ये ममालिक उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि चाहे पाकिस्तान के अंदर BLA हो, चाहे ईरान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, चाहे सोमाली लैंड की शक्ल के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, सूडान के अंदर, सोमालिया के अंदर, तो ये तमाम ममालिक का आपको एक नेक्सस नजर आता है। जो दूसरा कोलेशन बन रहा है ना, वो सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है। तो ये वो ममालिक हैं जिसको आप इस्लामिक कोलेशन कह सकते हैं कि ये सुन्नी कोलेशन है। तो वो जो जिस तरफ इंडिया और इजराइल जो हैं, ये बुनियादी तौर पर एक तरफ तो बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर से जितने भी इस्लामिक थिंकिंग है, ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, पहले मुस्लिम ब्रदरहुड की शक्ल में हो रही थी, फिर हमास उसकी ब्रांच आ जाती है, फिर हम देखते हैं कि इधर हिजबुल्लाह आ जाती है। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजिकल नेक्सस है ना, इनको सबसे पहले तोड़ना है और इनके खिलाफ हमने जाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया की हिपोक्रेसी के एक तरफ वो इजराइल का साथ देकर इन इस्लामिक जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उनको खत्म करने की बात करता है, और दूसरी तरफ तालिबान के साथ अफगानिस्तान के अंदर वो आपको डफियां डालता हुआ नजर आता है और तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करता हुआ जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो इस वक्त आज तक नहीं सोचा था कि कभी सऊदी अरेबिया और UAE भी आमने सामने होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज यमन के अंदर जो UAE है, उनके जो वो आर्म्स जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया सऊदी अरेबिया से, और एक बड़ा कंक्रीट मैसेज दिया गया UAE को कि आपने ये जो इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, आपने उनके खिलाफ नहीं जाना है। तो ममालिक जो है ना, ये हमेशा अपने मफादात को देखते हैं। अगर तो UAE और दीगर जो ममालिक हैं ये एक ऐसे एजेंडे के ऊपर आ जाते हैं जिसके अंदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन शामिल हो, जिसके अंदर अरब जो आइडेंटिटी है उसको निकालते हुए इस्लामिक आइडेंटिटी को सामने रखते हुए अगर वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ उम्मीद नजर आती है। लेकिन जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है इसके अंदर, खुद जो अमेरिका है, इजराइल है, UAE के अपने जो मफादात हैं, ये वो चीजें हैं जो कि इन ममालिक को ईरान के खिलाफ इकट्ठा होने नहीं देंगी। और मुझे ये खदशा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये जंग प्रिवेल करती है तो कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसा लम्हा डिसाइसिव ना आ जाए जिसके अंदर हमें भी किसी एक साइड की तरफ झुकाव को जाहिर करना पड़े। और ये वो लम्हा होगा जिसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है ना इसके एलिमेंट्स हमारे ऊपर असरात मुरतब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपने इशारा दिया। अच्छा जी, उमैर सरदार साहब, आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब इशारा दिया था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर दुनिया उस जानिब बढ़ रही है तो एक तो ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जिनका जिक्र अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, उनके अंदर जो एक डिवीजन नज़र आ रही है, क्या आपको नज़र आता है कि ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे इस तरह? और दूसरा ये है, क्या आपको दुनिया का जो जोग्राफिया है उसके अंदर भी तब्दीलियाँ और हुकूमतों की जो रजीम्स हैं इस वक्त, उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं? देखें, जिस तरह मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने ये बात की और बड़े खुल के बात की बेबाकी के साथ, तो हमें थोड़ा सा ये चीजें मजीद देखने वाली बात है कि ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस कुड बी कॉल्ड एज अ सेक्युलर सब्जेक्ट, लेकिन जब आप इसके डीप में देख जाते हैं जो वॉर्स अभी चल रही हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि सिविलाइजेशनल वॉर्स आपको नजर आ रही हैं। और सिविलाइजेशनल वॉर्स में जो सैमुअल हंटिंगटन का जो थीसिस था फॉर दैट मैटर के सिविलाइजेशनल जंग्स अभी चलेंगी और सिविलाइजेशनल स्टेट्स के हवाले से बातें चलना शुरू हुई हैं, और उसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है उसमें सबसे फोरफ्रंट रहेगा इस्लामिक आइडेंटिटी या इस्लामिक सिविलाइजेशन के हवाले से। तो यकीनी तौर के ऊपर ये मरहला जल्द या बादेर आना ही है और उसमें बड़ी संजीदगी के साथ चीजों को आगे लेके चलना पड़ेगा। तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया फॉर दैट मैटर, और इस तरह के जितने ममालिक हैं इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को और जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं इनको अपना किबला यकीनी तौर के ऊपर दुरुस्त करना पड़ेगा। वरना जो हशर इराक का हुआ, जो हशर आप देखें सीरिया का हुआ, या फिर दीगर मुस्लिम ममालिक का, इवन फलस्तीन के हवाले से आप देखें, तो कोई खातिर ख्वाह जो आप उम्मत की बात करते हैं या OIC के हवाले से उसका किरदार की बात करते हैं, तो वो सामने हमें आते हुए नजर नहीं आता। और जो दूसरी बात, जो जो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ चीजें जा रही हैं, देखें वो किसी हद तक जरूर सफर तय हुआ था, लेकिन जो अभी की
جو جنگ ہے یا جو ابھی کا سلسلہ ہے اس میں بڑا ڈیسائسولی چیزیں دیکھنی پڑیں گی، چونکہ چین اور رشیا نے اگر سپورٹ کیا بھی ہے تو وہ کھل کے سامنے نہیں آیا، اور وہ کھل کے ایران کے ساتھ یقینی طور کے اوپر جس طرح کی سپورٹ اس کو کرنا چاہیے تھی، جس طرح اتحادیوں کی سپورٹ امریکہ کرتا ہے فار دیٹ میٹر، یا ویسٹ عمومی طور کے اوپر پاسٹ پہ کرتا رہا ہے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو جب آپ کو الائنسز اس طرح کے امریکہ کے خلاف یا ویسٹ کے خلاف کمزور نظر آئیں گے، اور جو دو بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں گلوبل ساؤتھ کی، جن کو چائنا اور روس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو اگر وہ تذبذب کا شکار رہیں گے یا وہ کسی بھی حوالے سے اس کو کھل کے سپورٹ نہیں کر سکیں گے، تو یقینی طور کے اوپر جو یونیپولیرٹی کا سلسلہ ہے وہ مزید قائم رہے گا۔ اگر میں 2020 کی بات کروں تو انٹونیو گٹیرس اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی آر ان نیدر یونیپولر ورلڈ نور ملٹی پولر ورلڈ بٹ وی آر ان ٹرانزیشنل فیز۔ تو یہ یقینی طور کے اوپر جو ٹرانزیشن فیز ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس کو ڈیسائسولی کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ کے لیے جو یونیپولیرٹی ہے یہ قائم رہے گی یا ملٹی پولیرٹی کی طرف یا ملٹی الائنمنٹ کی طرف بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس جنگ کی وجہ سے بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران کا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، بہت سارے ممالک اس کی وجہ سے وہاں پہ تبدیلیاں آئیں گی، بہت سارے ممالک کی سرحدوں کے اندر وہاں کی حکومتوں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ نوشتہ دیوار ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں جو اس جنگ کے بعد ہونے جا رہی ہیں۔ میں نعیم صدیق صاحب، ہم نے جو اوورآل انٹرنیشنل سینیریو اس کو ڈسکس کیا، میں چاہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اور بالخصوص پاکستان کی جو انڈسٹری کی اس وقت صورتحال ہے، پاکستان کی ایگریکلچر کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس ڈکلائن میں ہے، ہمارا ریمیٹنس ڈکلائن میں ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور کوئی ایسا انڈیکیٹر بھی بتائیں جس سے اس قوم کے اندر کوئی ہوپ پیدا ہو کہ کیا پاکستان کی اکانومی میں کوئی بہتری کا، یا پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے حالات زندگی بہتر ہونے کا بھی کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی انڈسٹریل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 2004 کا اگر ڈیٹا ہم اٹھاتے ہیں تو پاکستان، بنگلہ دیش اور ویتنام تقریباً $6 بلین اور $8 بلین کے درمیان ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور آج 20 سال بعد بھی انفارچونیٹلی پاکستان کا سٹیٹس کو، انفلیشن کو اگر ہم ایڈ کریں اور ایئر بائی ایئر اگر گروتھ کو ایڈ کریں تو پاکستان تقریباً وہیں کھڑا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا ابھی بھی ہم 24-25 بلین ڈالر سے اوپر نہیں جا سکے، جبکہ بنگلہ دیش 70 بلین اور ویتنام 400 بلین ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم تو پچھلے 30 سال سے معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے گورنمنٹ کی نان کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے جس سے گورنمنٹ یہ سوچے کہ ہم کس طرح اپنی ایکسپورٹ، دیکھیں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والے ممالک ہیں، کیونکہ سارے انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جی ایس پی پلس ہمارا ختم نہ ہو جائے ہماری، حالانکہ اس کے دیکھیں اگلے 4 سال رہ گئے ہیں، 4 سال بعد جی ایس پی پلس میں پتہ نہیں اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، 10 سال اس کے گزر چکی ہیں۔ ہمیں وہ آلٹرنیٹ روٹس آف ڈیولپمنٹ، مینوفیکچرنگ اور پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے ہم کیا۔ دیکھیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کو ریونیو سمجھتی ہے، جب ٹیکس از اے ڈیویڈنڈ آف اکانومی، آپ کی اکانومی موو کرے گی چلے گی تو خود وہ ٹیکس آئے گا۔ لیکن ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ ہمیں بس سارے پیسے ایڈوانس دے دو، ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے دو، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے دو۔ اب آپ دیکھیں بجلی کے بل کو اٹھا کے دیکھیں، گیس کے بل کو اٹھا کے دیکھیں، پیٹرول کو دیکھیں، تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ہر بندے کو ٹیکس میں، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو تو میں کہتا ہوں یہ ایک شاور امپیکٹ ہوتا ہے جو امیر میں بھی اتنا ہی پڑتا ہے، غریب میں بھی اتنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ انتہائی ناانصافی ہے۔
اگر آپ ٹیکس ٹو ٹیکسیبل پہ عمل کریں کہ جن لوگوں کی آمدنی قابل ٹیکس ہے ان پہ ٹیکس لگائیں، جن پہ قابل ٹیکس نہیں ہے ان پہ مت لگائیں. لیکن ہماری حکومت انفارچونیٹلی ہماری مشینری اس قابل ہی نہیں ہے. وہ 22,000 لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے لیکن وہ 22,000 لوگ ملک میں ریونیو کو اس طریقے سے کلیکٹ نہیں کر پائے. اور کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کی کرپشن کو کیسے دور کیا جائے. تو جب تک انڈسٹری کا کانفیڈنس بلڈ نہیں کریں گے، آپ ایف ڈی آئی کو نہیں بلائیں گے، فارن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں کیسے آئے گی؟ آپ 60% 65% پر جب ٹیکس لگائیں گے. اس وقت آپ دیکھیں کہ تقریباً 14-15 ملٹی نیشنل جو پاکستان میں تھیں، فارماسیوٹیکل سیکٹر میں دیکھ لیں اور دوسرے سیکٹر میں دیکھ لیں، وہ وائنڈ اپ کر کے چلی گئی. وہ کیوں وائنڈ اپ کر کے گئی ہیں؟ 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے، اٹس اے ویری بگ مارکیٹ. تو 25 کروڑ کی مارکیٹ میں کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے کوئی کنکریٹ ریزن ہوتے ہیں. اور میں بھی ایز اے بزنس مین سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ اتنا ریجڈ اور غیر منصفانہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جو کمپنی ہے وہ اپنا پروفٹ نہیں کما سکتی. اور جو پروفٹ نہیں پھر آپ اس کے پروفٹ کو لے کے اپنے ملک میں لے کے جانا ہے اور پروفٹ کو ایکسپیکٹ کرنا تو کیسے کریں گے؟ تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ گورنمنٹ کنسسٹنٹ پالیسی لے کے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو الٹرنیٹ سورس ابھی دیکھیں سولر کے اوپر آپ نے کہا جی ہم وہ ختم کریں اسکیم. بھائی یہ چائنا اس وقت 1200 گیگا واٹ بجلی جو ہے وہ سولر سے پیدا کر رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگلے 10 سال میں آپ دیکھیں گے دنیا کی ڈپینڈنسی آئل پہ بہت کم ہو جائے گی. صرف وہ اسینشیل جو پروڈکٹس ہیں جن کے لیے آئل یا ڈیزل ضروری ہے وہی آپ کو نظر آئیں گی. تو ہمیں ابھی یہ ٹائم ہے کہ یہ جو بالکل ہمارے اکانومسٹ ہیں، ہمارے بالکل ٹھیک ہے. دانشور ہیں، ہمارے ہمارے پالیسی پاس میکرز ہیں، ان کو بٹھایا جائے. شکریہ نعیم صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر روشنی ڈالی. ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے. بلوچ صاحب میں آخری سوال آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ اکانومی ایک بڑا اس وقت مشکل سبجیکٹ بن چکا ہے پاکستان کی. اس کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اشرافیہ اپنے خرچے کم کرے، حکومتیں اپنے خرچے کرے. کیا یہ گورننس کا ایشو ہے یا یہ انکمپیٹنس ہے گورنمنٹ کی کہ ہم نہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر پائے ہیں اور سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. دیکھیے کسی بھی گڈ گورننس کے ماڈل کی اصل جو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس کی اکانومی کیا کر رہی ہے، اس لیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جو نیشنل وسائل ہیں، قومی وسائل، ان کا کیا استعمال ہے. کیا وہ عام آدمی کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا وہ ایلیٹ کو صرف خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. کیا وہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا ایسے بہت شکریہ، انٹرپرائز میں ڈالے بہت جا رہے ہیں شکریہ جو کہ تمام مہمانوں کا، مفاد. جناب غلام رسول بلوچ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد عرفان علی صاحب، جناب عمیر سردار صاحب، جناب نعیم صدیق صاحب، آپ تمام کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کوشش کی ہے کہ بین الاقوامی جو امور ہیں ان کے اوپر بھی اور پاکستان کی معیشت کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئے جو تازہ ترین حالات ہیں ان کے مطابق اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.